اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں نے 12 مہینے بنائے۔ گزشتہ جمعہ بھی اس تعلق سے آپ کے سامنے باتیں آئی تھیں۔ امید ہے کہ 12 مہینوں کے نام آپ کو یاد ہوں گے۔ جن کو یاد ہے وہ میرے ساتھ بولیں۔ سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحج، 12 مہینے۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ یہ 12 مہینے کب سے شروع ہوئے اور کس نے بنائے، کس نے شروع کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں صاف طور پر فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے آسمانوں کو بنایا، جب میں نے زمینوں کو بنایا، اسی وقت میں نے 12 مہینے بنا دیے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے میں نے 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا ہے، عزت والا بنایا ہے۔ 4 مہینے وہ اشہر حرم، حرمت والے مہینے ہیں، عظمت والے، منقبت والے، شرافت والے، ادب و احترام والے مہینے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ اپنی اصلی حالت پر گھوم کر آ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو اللہ نے 12 مہینے بنائے، اور ان 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت والے بنائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 4 مہینوں میں 3 مہینے تو پے در پہ آتے ہیں، ایک کے بعد ایک، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ رمضان کے بعد شوال ہے، شوال کے بعد ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، یہ 3 مہینے تو لگاتار آتے ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ چوتھا مہینہ کون سا ہے؟ رجب۔ ان 4 مہینوں کو اشہر حرم بھی کہا جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ان تمام مہینوں سے افضل ہے، وہ الگ بات ہے، اگرچہ کہ رمضان کا مہینہ ان تمام مہینوں سے افضل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کا ذکر خاص طور پر اس لیے فرمایا کیونکہ شروع سے ہی ان 4 مہینوں کی حرمت، عزت، عظمت چلی آ رہی تھی شروع سے۔ رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے تو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کا لوگوں کو پتہ چلا، اس کی برکتیں واضح ہوئیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد۔ لیکن یہ جو 4 مہینے ہیں ان کی حرمت پہلے سے، مشرکین مکہ بھی زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ ہمیشہ قتل و غارت گری، ایک دوسرے سے لڑنا، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، ہمیشہ جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ لیکن جیسے ہی یہ 4 مہینے آتے، زمانہ جاہلیت میں کفار بھی آپس میں یہ کہتے کہ بھئی یہ مقدس مہینے آ گئے، اب ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، ہم آپس میں قتال نہیں کریں گے، لڑائی جھگڑے نہیں کریں گے۔ تو ان 4 مہینوں کو جو عزت ہے، عظمت ہے، وہ پہلے سے ہی ہے۔ تو
تو یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ محرم کا مہینہ عزت والا بنا حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے، نہیں، محرم کا مہینہ احترام والا بنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے، نہیں، محرم کا مہینہ مقدس بنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، نہیں، محرم کا مہینہ منقبتوں والا بنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، نہیں، محرم کا مہینہ احترام والا بنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے، نہیں، محرم کا مہینہ احترام والا بنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے، نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ جب میں نے زمینوں کو، ساتوں آسمانوں کو میں نے بنائے، جب میں نے ساری کائنات کو بنایا، یوم خلق السما، تو اللہ فرماتے ہیں اسی وقت میں نے ان مہینوں کو محترم بنایا، حرمت والا بنایا، عزت والا بنایا۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں میری عزت کی قسم، میں نے جب بنایا نا دنیا کو، اسی وقت میں نے 12 مہینے بنائے، اور اسی وقت میں نے ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے کو عزت والا بنا دیا۔ قرآن اٹھا کر آپ پڑھیں، 10ویں پارے میں یہ آیت موجود ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ میں نے 12 مہینے بنائے فی کتاب اللہ، اور یہ 12 مہینے میں نے اپنی کتاب میں طے کر دیے۔ کب؟ یوم خلق السماوات والارض، جب میں نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ منہا 4 حرم، پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان 12 مہینوں میں سے میں نے 4 مہینے محترم بنا دیے، معزز بنا دیے، مقدس بنا دیے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، محرم کا مہینہ عظمتوں والا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ شرافت والا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ منقبتوں والا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ خوشیوں والا مہینہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جس مہینے کو عزت دے، آپ کے ماتم کرنے سے وہ مہینہ ذلیل ہو جائے گا۔ اللہ جس مہینے کو محترم کہے، اللہ جس مہینے کو مقدس کہے، اللہ جس مہینے کو شرافت بخشے، عزت بخشے، آپ کے غم منانے سے کیا وہ مہینہ ذلیل ہو جائے گا؟ جسے اللہ جس مہینے کو عزت دے، اس مہینے کو کوئی ذلیل کر سکتا ہے؟ بھی بولو، کوئی کر سکتا ہے؟ کالا کپڑا پہننے سے ذلیل ہو جائے گا مہینہ؟ وہ ماتم کرنے سے؟ ماتم کس بات کی کر رہے ہیں آپ؟ ہمارے یہاں مشہور ہے ماتم مردوں پر کیا جاتا ہے۔ ماتم کس پر کرتے ہیں؟ مردوں پر۔ زندوں پر کوئی ماتم تو نہیں کرتا نا، مردوں پر ہی ماتم کرتے ہیں۔ لیکن آپ میرے ساتھ بولیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں۔ حضرت حسین کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ ہاں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ حضرت حسین نہیں بلکہ جتنے شہید ہوئے وہ سب زندہ ہیں۔ جتنے شہید ہیں سارے شہداء زندہ ہیں، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، پارہ نمبر 2، صفحہ نمبر 2، آپ اٹھا کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں وہاں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، جو میرے راستے میں شہید ہو گئے انہیں مردہ مت کہو۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اموات، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اموات، مردہ مت کہو۔ پھر کیا ہے؟ بل احیاء، اللہ فرما رہے وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم وہ محسوس نہیں کرتے، سمجھ نہیں سکتے، تم ان کی زندگی کو تم محسوس نہیں کر سکتے۔
تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں. اچھا یہ بتائیں سارے شہیدوں کے سردار کون؟ بولیں بولیں. شہیدوں کے سردار، سارے شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء عند اللہ تعالی یوم القیامت حمزہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سارے شہیدوں کے سردار کون ہوں گے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. محرم کا مہینہ عظمت والا ہے، اس پر میں آؤں گا تھوڑی دیر میں. آپ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاؤں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. حضرت مکہ مکرمہ کی بات ہے، ہجرت سے پہلے کی بات ہے. ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس، مکے میں کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. اس وقت کعبہ پاک نہیں ہوا تھا گندگی سے. سب لوگ آتے تھے اپنے اپنے طور پر عبادت کرتے تھے، جس کا جیسا عقیدہ تھا. کوئی ننگے ہو کر طواف کرتا تھا، کوئی جس کا جیسا عقیدہ تھا ویسے آ کر وہ لوگ عبادت کرتے تھے. بہرحال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. ادھر سے ابو جہل کا گزر ہوا. اس کے ہاتھ میں کوئی سخت چیز تھی، کوئی لوہا تھا یا کوئی سخت چیز تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سجدے سے سر اٹھائے تو اس نے اس لوہے کے ٹکڑے سے یا وہ جو سخت چیز اس کے ہاتھ میں تھی اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ مارا اس نے. جیسے ہی سر پہ مارا تو سر سے جو ہے خون بہنے لگا اور خون سے پورا لہو لہان ہو گئے، لت پت ہو گئے. لوگ جمع ہونا شروع ہوئے. اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹی تھیں. حضرت فاطمہ لاڈلی بیٹی، جب ان کو پتہ چلا کہ ابو کو مارا ہے اور خون میں لت پت ہیں، وہ دوڑتی ہوئی آئی. ابو کو خون میں دیکھ کر وہ بھی رونے لگی. تھوڑے بہت صحابہ تھے، انہوں نے فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھائے اور اٹھا کر گھر پر لے گئے. ادھر کیا ہوا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار پر جاتے تھے، جنگل جاتے تھے، جا کر شکار کر کے آتے تھے. ابھی تک وہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، ابھی تک وہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے. اس وقت کی بات ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کر کے واپس آ رہے تھے اپنے گھر. راستے میں ان کی باندی نے، ان کی نوکرانی نے ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے ابو جہل نے محمد کو بہت مارا، ابو جہل نے محمد کو بہت مارا. کیوں مارا؟ وہ تو کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں رہے تھے، وہ تو اپنی نماز پڑھ رہے تھے، وہ اپنی عبادت کر رہے تھے. اور جب وہ بیٹھے ہیں تو ابو جہل نے کسی سخت چیز سے ان کے سر پر ایسا مارا کہ اس کی وجہ سے بہت خون بہا. لوگ جمع ہو گئے اور وہ بے ہوش ہو گئے. ان کے ساتھیوں نے انہیں اٹھا کر گھر لے گئے اور پتہ نہیں اب ان کی کیسی حالت ہے، پتہ نہیں اب ان کی کیسی طبیعت ہے. ابو جہل نے مارا تھا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، انہوں نے سنا تو بجائے گھر کو جانے کے گھوڑے کو موڑ کر سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ پہنچے اور دروازے پر دستک دی. اندر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کون؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حمزہ تمہارا چچا. تو صحابہ ڈر گئے، بہت کم صحابہ تھے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی رعب والے تھے، دبدبے والے تھے، ان کا سکہ چلتا تھا، بہادر تھے، طاقتور تھے.
تو صحابہ ڈر گئے کہ کیا کریں، اب ان کے پاس ہاتھ میں تلوار بھی ہے، شکار سے آ رہے تھے، ساری چیزیں ان کے پاس ہے، پتہ نہیں پھر کیا کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، دروازہ کھولو، آنے دو ان کو، آنے دو۔ صحابہ نے دروازہ کھولا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے۔ وہیں سے کھڑے کھڑے پوچھے حضرت حمزہ، صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ کس نے مارا، محمد کو کس نے مارا؟ صحابہ نے فرمایا کہ ابو جہل نے مارا، وہ تو خون سے لت پت ہو گئے تھے، ہم اٹھا کر لے کر آئے۔ قریب بھی نہیں آیا، وہ وہیں سے گھوڑے کو موڑا اور سیدھے ابو جہل کے گھر کو گیا، سیدھے ابو جہل کے گھر گیا، اور گھر جا کر معلوم کیا گھر پہ نہیں تھا وہ، پھر پتہ کر کے گیا تو کہیں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے شراب پینے کی محفل چالو ہونے والی تھی، وہاں گیا اور جا کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے نا، وہاں حضرت حمزہ گئے اور جا کر ایک لوہا اٹھائے اور اس کے سر پر دے مارے اسے، اور ایسا زور سے مارے کہ اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ اور حضرت حمزہ نے فرمایا کہ آج تو نے محمد کو مارا، آئندہ پھر کبھی تو نے ہاتھ بھی اٹھایا تیرے 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ چچا تھے نا حضرت حمزہ، اور پھر وہاں سے آئے، سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور پھر آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گئے۔ اب حضرت حمزہ ہیں تو سارے صحابہ خاموش بیٹھے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے بدلہ لے لیا، میں بدلہ لے کے آ رہا ہوں، میں انتقام لے کے آ رہا ہوں۔ اس نے تمہیں مارا تھا، میں اسے مار کے آ رہا ہوں۔ اس نے تمہارا خون بہایا تھا، میں نے اس کا خون بہایا ہے، اور میں نے اسے وارننگ بھی دی ہے کہ آئندہ اگر کبھی محمد کے اوپر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تیرے 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا بدلہ لیا، آپ فکر مت کرو، آپ غم مت کرو، جب تک میں ہوں میرے رہتے ہوئے کوئی آپ کو ستانے کی بھی نہیں سوچ سکتا، مارنا تو دور کی بات، کوئی آپ کو ستائے یہ بھی نہیں سوچنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ محمد میں بدلہ لے کے آیا ہوں، آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ میں ابو جہل کو مار کے آ رہا ہوں، آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھوں میں آنسو تھے، کہ آپ نے ابو جہل کو کیوں مارا؟ آپ نے ابو جہل کو مارا کیوں؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اس نے تمہیں مارا، اس نے تمہارا خون بہایا، اس لیے میں بدلہ لے کے آیا، میں اس کا خون بہا کے آیا، میں نے اس کو ایسا مارا کہ اس کے سر سے بھی خون بہا ہے، میں انتقام لے کے آیا ہوں، آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خوشی اس وقت ہوگی جب آپ ایمان میں داخل ہوگے، مجھے خوشی اس وقت ہوگی، اب بدلہ لے اس سے مجھے کوئی خوشی نہیں ہے۔ کتنوں سے بدلہ لیں گے آپ؟ آج اس نے مارا، کل کو پورا عرب مارے گا، کیا آپ پورے عرب والوں کو مارو گے؟ کیا سارے عرب والوں سے بدلہ لینے جاؤ گے؟ چچا مجھے خوشی اس وقت ہوگی جب جو کلمہ میں لے کر آیا ہوں وہ کلمہ آپ پڑھ لو، تب مجھے خوشی ہوگی۔ اسی وقت اسی مجلس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایمان میں داخل ہوئے۔ واقعہ بہت لمبا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، سفر میں، حضر میں، ہمیشہ۔ ہجرت ہوئی، مدینہ طیبہ آ گئے، اور پھر جنگ احد کا موقع پیش آیا۔ جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آپ سب جانتے ہیں، ان کے بدن کے 11 ٹکڑے کیے گئے، ان کے بدن کے 11 ٹکڑے۔ جنگ میدان میں شہید جب ہو گئے، ان کے
ان کی بہن تھی جن کا نام تھا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو جب اطلاع ملی کہ میرے بھائی شہید ہو گئے ہیں، ہر بہن کو اپنے بھائی سے محبت ہوتی، اپنے بھائی کے جنازے کو دیکھنے کے لیے آئی. صحابہ نے دیکھا کہ بہن آ رہی ہے تو صحابہ سوچنے لگے اپنے بھائی کی لاش کو دیکھ کر چیخ مارے گی، چلائے گی، روئے گی، ماتم کرے گی، نہ جانے کیا کیا کرے گی. بدن کے 11 ٹکڑے، آنکھیں نوچ لی گئی، انگلیاں کاٹ دی گئیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ صفیہ مت جاؤ، اپنے بھائی حضرت حمزہ کے جنازے کے پاس مت جاؤ. حضرت صفیہ کہنے لگی کہ اللہ کے نبی، میں رونے کے لیے، ماتم کرنے کے لیے نہیں آئی، میں روؤں گی نہیں، میں ماتم نہیں کروں گی، میں اپنے بھائی کے مبارک چہرے کو دیکھنے کے لیے آئی، میں اپنے بھائی کے مبارک چہرے کو، میں شہید بھائی کے مبارک چہرے کو دیکھنے کے لیے آئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان کو جانے دو. جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے قریب آئی، انگلیاں تو الگ تھی نا، ایک انگلی اٹھائی اور اٹھا کر کہنے لگی، بھائی یہ ہاتھ تم میرے سر پر پھیرا کرتے تھے، بھائی تم ہم سے کتنی محبت کرتے تھے، آج تم شہید ہو گئے، اللہ تمہاری شہادت کے بدلے میری مغفرت فرمائے. بہن کہنے لگی، اللہ تمہاری شہادت کے بدلے، تمہاری شہادت کے صدقے میں اللہ میری مغفرت فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفیہ یہ دعا نہ مانگ، بلکہ یوں مانگ کہ اللہ تمہارے بھائی کی شہادت کے صدقے میری امت کی مغفرت فرمائے، میری امت کی مغفرت فرمائے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفیہ سید الشہداء الحمزہ، سارے شہیدوں کے سردار حمزہ ہیں. واقعہ بہت لمبا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازہ مدینہ لے جائیں گے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو مدینہ لے جائیں گے، اور مدینے میں جو قبرستان ہے جنت البقیع، وہاں تدفین کریں گے. ابھی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو اٹھائے، اتنے میں آواز آتی ہے کہ حمزہ کے جنازے کو یہیں رہنے دو، حمزہ کے جنازے کو یہیں رہنے دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں کہ کون کہہ رہا ہے، کہاں سے آواز آ رہی ہے. پتہ چلا کہ احد پہاڑ سے آواز آ رہی ہے. جنگ احد میں احد پہاڑ بتاتے ہیں کہ تقریباً 18 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے وہ پہاڑ. احد پہاڑ کے اندر سے آواز آتی ہے کہ پیارے نبی، حمزہ کو یہیں رہنے دیں، قیامت تک لوگ آئیں گے اور ان کے صدقے میرا بھی دیدار کر کے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ احد پہاڑ بھی میرے چچا سے محبت کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، ھذا جبل احد، یہ احد پہاڑ ہے، جبل من جبال الجنہ، یہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، یحبہ ونحبہ، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، میں یہ محرم کے مہینے کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے، محرم کا مہینہ خوشیوں والا مہینہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اسے خوشیوں والا بنایا. محرم کا مہینہ ماتم کا نہیں ہے، محرم کا مہینہ عظمتوں والا مہینہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے، ان کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کا احترام اور زیادہ بڑھ گیا، اس مہینے کی عزت میں اور اضافہ ہو گیا، اس مہینے کی شرافت میں اور اضافہ ہوا.
یہ عزت والا ہوا، ذلیل نہیں ہوا، ذلت والا نہیں ہوا۔ تو سارے شہداء کیا ہیں؟ وہ زندہ ہیں۔ ماتم مردوں پر کرتے ہیں، زندوں پر نہیں کرتے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے قرآن پر، اللہ کے کلام پر۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ الْأَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ، کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگو، دوستوں، اگر آپ حدیثوں میں جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ پوچھیں کہ محرم کا مہینہ یہ کیسا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، تو جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا شہر المحرم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، محرم مہینے کی عزت کرو۔ پانی پلاؤ ساتھیوں کو۔ جی جی، ذرا موسم بھی ایسا ہے کیا بھی نہیں کر سکتے۔ جی جی، تو میرے محترم عزیز دوستوں، اتنی بات دل میں رکھیں کہ یہ مہینہ عظمتوں والا مہینہ ہے، منقبتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا شہر المحرم، من اکرم المحرم ادخلہ اللہ بالجنہ ونجاہ من النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ، محرم مہینے کی عظمت کرو، محرم مہینے کی قدر کرو، عزت کرو۔ اس مہینے کی قدر کیا ہے؟ اس مہینے کی قدر یہ ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھیں۔ کل عاشورے کا دن ہے، روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ دعوتوں کا تو بڑا اہتمام ہوتا ہے، دسترخوان وسیع کرنا بول کر، لیکن اصل جو وسیع کرنا وہ سحری میں کرنا ہے۔ دسترخوان وسیع کب کرنا ہے؟ سحری میں کرنا ہے۔ تو بہرحال اس بارے میں نہیں کہتا، وہ تو آپ کر لیتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو کرنے کی ہے وہ روزہ رکھنا ہے۔ مشکل سے ہمارے نوجوان صرف عاشورے کا دن کا روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے۔ ایک سال کے گناہ معاف ہوں گے، ایک سال کی نفل عبادتوں کا ثواب ہوگا، لیکن اس کے علاوہ بھی کوشش کرنا چاہیے کہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملا کر رکھیں، ہفتہ اور اتوار رکھ لیں، بہتر ہوگا۔ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ محرم مہینے کی قدر کرو، محرم مہینے کا احترام کرو، اس مہینے کی عزت کرو۔ جو اس مہینے کی عزت کرے گا، من اکرم المحرم، جو محرم مہینے کی عزت کرے گا، اللہ اسے جہنم سے بچائیں گے اور اللہ اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ تو قدر کریں گے نا بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تمام کو ہر قسم کے خرافات سے، رسومات سے اور پھر بیکار کی چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خاص طور سے اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پیغام ہے، اس پیغام کو سمجھنے، اور ان کا سب سے بڑا پیغام کیا ہے؟ شہید ہوئے تو بھی نماز کی حالت میں، دنیا سے جا رہے ہیں تب بھی نماز نہیں چھوڑی۔ کوئی یہ کہے کہ مجھے نواسۂ رسول سے محبت ہے اور وہ نماز نہ پڑھے، اللہ کی قسم وہ اپنی محبت میں جھوٹا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کسی سے محبت ہو اور پھر اس کی اتباع نہ ہو؟ یہ اتباع کرنا یہ علامت ہے کہ محبت ہے، نقش و قدم پر چلنا یہ علامت ہے کہ محبت ہے، ان کی نقل اتارنا یہ علامت ہے محبت ہے۔ لوگ نقل اتارنے لگتے ہیں۔ 2004 میں یا 5 میں، مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، پڑھنے کا زمانہ تھا، جمعہ پڑھانے کے لیے کالج کو گیا میں، سیلم میں انجینئرنگ کالج، ایک بہت بڑی کالج ہے، وہاں پر جمعہ پڑھانے گیا تو اکثر اسٹوڈنٹ کو دیکھا میں سر پہ بال نہیں ہے اور ایسا نشان ہے، اکثر اسٹوڈنٹوں کو دیکھا۔ تو ایک عجیب چیز دیکھو تو دل میں ایک تجسس،
ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیا ہے یہ، کیا اس کالج کا قانون ہے؟ تو ساتھیوں نے مجھے بتایا نہیں گجنی فلم آئی ہے اس کی یہ ایکٹنگ ہے یہ. تو عامر خان کے وہ فالوورز ہیں جس کی وجہ سے اس کی ایکٹنگ کر رہے ہیں. محبت ہے نا، اسی لیے تو ایکٹنگ کرنا ان کے لیے آسان ہے. وہ یہ سوچ رہے بیوی کیا کہے گی، وہ یہ سوچ رہے ماں باپ کیا کہیں گے، دوست احباب ملنے جلنے والے کیا کہیں گے. نہیں، محبت ہے تو فخر ہے ایکٹنگ کرنے میں. ان کو شان سے کہتے ہیں کہ ہم ان کے فین ہیں. تو ہم کس کے فین ہیں؟ اللہ کے نبی کے. ہم کس کے فین ہیں؟ صحابہ کے. ہم کس کے فین ہیں؟ اللہ والوں کے. کل قیامت کے دن وہی ہماری سفارش کریں گے، انہی کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.